اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا اما بعد عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ادنى العقوق اف ولو علم اللہ عز وجل شیئا اہون منہ لنہا عنہ۔ خداوند متعال آپ تمام بزرگان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے پہلے والا جو درس تھا وہ اس کے بارے میں تھا کیا والدین کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ کیا والدین ان کی موت کے بعد، ان کے مرنے کے بعد عاق کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آج ہمارا درس ہے عاق کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں۔ جو انسان والدین کا نافرمان ہے اس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادنى العقوق اف، کم سے کم جو اذیت ہے، کم سے کم، سب سے کم اذیت جو ہے وہ ہے اف۔ اگر کوئی مثلا والدین کے ساتھ ہے اور اف کرے یا اف کہے یا ایسا انداز اپنائے جس سے اف سمجھ میں آئے، کم ترین آزار ہے یہ، سب سے بہت جو کم اذیت ہے وہ ہے اف۔ مولا فرماتے ہیں لو علم اللہ عز وجل شیئا اہون منہ، اگر اس سے کم کوئی چیز ہوتی، اف سے درجے میں کوئی چیز کم ہوتی، اللہ لنہا عنہ، خدا اس سے بھی روکتا۔ یعنی کم ترین اذیت دینے والی جو چیز ہے وہ ہے اف، اور خدا نے اس سے بھی روک دیا ہے کہ والدین کو آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن بارا واقتصر علی الجنہ وَإِن كُنْتَ عَاقًا فَزًّا فَاقْتَصِرْ عَلَى النَّارِ۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدین کی بنسبت، اپنی ماں اور باپ کی بنسبت نیکی کرو تاکہ جنتی بن جاؤ، تاکہ بہشتی بن جاؤ۔ اگر اپنے والدین کو اذیت و آزار دے رہے ہو، بد اخلاقی کر رہے ہو، عاق ہو، تو جہنم پر اکتفا کرو۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ کشف عن غطاء من اغطیۃ الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ فوجد ریحا من کانت لہ روح من مسیرہ 500 عام، یعنی مسیرت 500 عام، 500 سال دور کا سفر ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ جب جنت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے وہاں سے بھی استشمام کر پائیں گے جنت کی خوشبو کا۔ الا صنف واحد، فقط ایک ایسا گروہ ہوگا جو جنت کی خوشبو، استشمام اور سونگ نہیں پائے گا، اس کے جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ کون ہے؟ قلت من ہم، میں نے کہا مولا وہ کون ہے؟ قال العاق لوالدی، جس کو والدین نے عاق کر دیا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوق کل ذی بر بر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر یعنی ہر نیکی سے زیادہ کوئی نیکی ہے، لیکن جو شخص خدا کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، لیس فوقہ بر، اس کے اوپر کوئی بھی اس سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔
فإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه، اور اسی طرح ہر برائی سے اوپر اور بدتر اور برائی ہے حتی یقتل الرجل احد والديه، ہاں اگر کوئی شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوبٌ، اگر ایسا بدترین انسان اگر والدین میں سے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس سے بدترین اور کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی انسان اپنے والدین کو غصے کی آنکھ سے دیکھے، غصے سے دیکھے، ایسے میں کہوں غضب سے دیکھے، ناراحتی سے دیکھے، خداوند متعال اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ تب اس صورت میں ہے، اس کی صفت ہے ظالمان لہو، دروا کے جانتا ہے کہ اس کے والدین نے اس پر ظلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے غصے کی آنکھ سے دیکھا ہے، غضب کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ بالآخر بہشتی نہیں ہے، بھلے نمازی ہو، روزے دار ہو، لیکن اگر والدین کا آق ہے، والدین نے آق کر دیا ہے تو وہ انسان، اس سے برا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں والدین سے احسان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔